وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اس نے دیکھا شنایا کپڑے بدل کر ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہیئر ڈرائر سے اپنے بال سکھا رہی تھی۔ بالاج نے دیکھا وہ گھٹنوں تک آتی گرے کلر کی منی فراک پہنے، فراک کے نیچے کھلا ٹراؤزر پہنے، دوپٹے سے بے نیاز اپنے بالوں کو آگے کی جانب ڈرائی کیے۔ اس کے سنہری سلکی بال اڑ رہے تھے۔ بیک پر تھوڑا سا ڈیپ گلا ہونے کی وجہ سے ڈوری لگی ہوئی تھی۔ فراک ٹائٹ تھی اور اس کے نشیب و فراز واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اس دوران شیشے سے ہی ایک نظر بالاج پر ڈالی، جو گیلے کپڑوں سے دروازے پر ہی کھڑا جم گیا تھا۔ اس کی والہانہ نظریں شنایا کے چہرے پر منجمد تھی۔ جب شنایا نے ایک نظر اسے دیکھتے اپنی وی ہزل گرے آنکھیں سٹ پٹا کر اب اپنے ہلکی گیلے بال پیچھے کر لیے تھے، تو دروازے پر کھڑے بالاج نے اندر آتے دروازے کو بند کرتے، کبٹ کی جانب بڑھتے، اپنے کھلے ٹراؤزر کو اس میں سے نکالتے واش روم کی جانب کا رخ کیا تھا۔ پھر تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ شاور لیے شرٹ لیس ٹراؤزر میں ملبوس باہر نکلا تو شنایا نے ایک غیر ارادہ نظر اس پر ڈالی، جو گلے میں لٹکائے تولیے سے اپنے بالوں کو رگڑتا ہوا ڈریسنگ کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ شنایا کی نظر اس کی چوڑی مضبوط جسامت پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی اس کے بائسیپس جو کافی واضح ہو رہے تھے، اور اس کی سکس پیک بھی خاصا نمایاں تھے، ابھرے ہوئے بازو جو بآسانی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچنے لگے تھے۔ بال ماتھے پر چپک چکے تھے۔ ابھی تک تم ڈرائی کر رہی ہو؟ شنایا کو ابھی تک وہاں بیٹھے بال ڈرائی کرتے دیکھ اس نے بے اختیار ہوتی آنکھوں کو دیکھتے بولا تھا۔ شنایا نے اسی وقت اپنی نظروں کا مرکز بدلا تھا۔ نہیں بس ہو گئے ہیں، فارمل لہجے میں بولتے وہ ڈرائر کو بند کرتے اٹھنے لگی جب بالاج نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ اسے چلنے دو۔ اس کے بولنے پر وہ ڈرائر کو وہیں پر چھوڑتی وہاں سے اٹھتی آگے کی جانب بڑھی تھی، جب اسی وقت پیچھے سے ڈوریوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بالاج نے اگلے ہی پل اسے زور سے اپنی جانب کھینچتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں نے تمہیں جانے کو نہیں کہا۔ اس کی پشت کو اچانک سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے بالاج نے اس کے کان کے قریب اپنے لبوں سے سرگوشی کرتے کہا، تو اس کی بے باکی پر شنایا کا اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ لیکن میرے بال تو ڈرائی ہو گئے ہیں۔ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی وہ سابقہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ بالاج نے اس کے بالوں اور جسم سے اڑتی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن اب میرے بال ڈرائی کرو۔ اس کے حکم پر شنایا کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ میں؟ شنایا نے ہکلاتے پوچھا تو اس کے پاس آنے سے ہی جان نکل گئی تھی۔ وہ کیسے اس کے بال ڈرائی کرے گی؟ ظاہر ہے ایک عدد بیوی ہے میری، تو میں تمہیں ہی بولوں گا نا۔ شنایا کو خود سے الگ کرتے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھتے اس نے اس کے ہاتھ میں ڈرائر پکڑائی، لیکن شنایا کو اس کے براؤن سلک کے بال ڈرائی کرنے میں اپنی موت نظر آئی تھی۔ جی نہیں، آپ کی ایک بیوی نہیں 2 بیویاں ہیں۔ آپ کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی آپ کی کزن سے، میں آپ کی پہلی نہیں دوسری بیوی ہوں۔ شنایا نے تیز لہجے میں سلگتے بولتے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا، جبکہ اس کے لفظوں کی جلن بالاج کو صاف محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ شنایا ڈرائر کو آن کرتے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہیں، میں کیوں جلوں گی؟ میں آپ کی پسند تھوڑی نہ ہوں۔ بے دہانی میں بے اختیار اس کے منہ سے ادا ہوتے الفاظ اسے خود شرمندگی میں ڈال گئے تھے۔ اس سے تھوڑی نہ کہنا تھا، لیکن بالاج کو مسلسل اس کے بالوں میں چلتے ہاتھوں سے سکون ملنے لگا۔ اس کی انگلیاں روئی سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ اس کے نرم نرم ہاتھ لگاتے وہ بال ڈرائی کر رہی تھی۔ لیکن مجھے تو جلنے کی بو آ رہی ہے تم سے، بالاج نے فقط اسے چھیڑنے کے لیے کہا، مگر اس بار وہ صحیح معنوں میں سلگی تھی۔ اس کی انگلیاں بالاج کے بالوں میں تیز تیز چلنے لگیں۔ آپ کے سونگھنے کی حس خراب ہو گئی ہے۔ بھلا میں کیوں جلنے لگی؟ آپ کی پہلی بیوی سے، کہاں میں اور کہاں وہ نکچڑی امبر۔ شنایا نے ناک چڑھاتے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا، تو اس کے انداز کو دیکھتے بالاج کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم زیادہ پیاری ہو؟ اگلے ہی پل بالاج نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے کی جانب کھینچا تو اس کے ہاتھ سے ڈرائر نیچے گری، مگر پرواہ کسے تھی، جبکہ وہ خود گھومتی ایک شاندار جھٹکے سے بالاج کی گود میں جا بیٹھی۔ اس اچانک افتاد پر شنایا کو تو یہ تک بھول گیا کہ آخر اس نے سوال کیا کیا تھا، مگر اب بالاج کی گرماہٹ بھرے ہاتھ اس کی کمر پر اپنے حساس تنگ کر رہے تھے۔ شنایا نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکائی، جبکہ نہ جانے کیوں بالاج شاہ کو اس کی ادا بہت پسند آئی تھی، جو وہ اس کے قریب آنے پر لرزتی پلکیں جھکا لیتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا یا جسارت کرتا، اسی وقت نیچے حال سے بے شمار آوازیں آنے لگی تو بالاج فوراً سے اپنی بھنس سکیڑ گیا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ ہم کلامی کرتا زیر لب بڑبڑایا تو شنایا اس کی گود سے اٹھی تھی، جبکہ بالاج شاہ ناسمجھی کے عالم میں کھڑا ہوتا دروازے کی جانب بڑھنے سے پہلے شنایا کے قریب آیا تھا۔ نیچے مت آنا تم، سخت نظروں سے اسے وارن کرتے وہ نیچے کی جانب بڑھا، جہاں چچی جان کی چیخیں پورے حال میں گونجنے لگی تھی۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتے اس نے دیکھا حال میں انٹر پر لوگ کھڑے نہ جانے کسے دیکھ رہے تھے۔ بالاج نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا، جبکہ شنایا بھی بنا اس کی مانے اپنے کمرے سے نکلتی نیچے آ گئی تھی۔ بالاج نے آگے بڑھ کر دیکھا، فرش پر بری حالت میں
ادموئی گری انبر شاہ ان کے سب کے حواس ٹھکانے لگا گئی تھی۔ شنایا نے فوراً سے آگے بڑھتے دیکھا تو انبر شاہ زخمی حالت میں زمین پر گری تھی، جسے دیکھ کر اس کے ہوش تو صحیح معنوں میں ٹھکانے لگے تھے۔ جس کا کل تک کوئی عطا پتہ نہیں تھا وہ اچانک سے ان کے سامنے کیسے آ گئی۔ شنایا نے ہاتھ میں پکڑی بالاج کی شرٹ جو وہ خود کمرے سے لائی تھی، اس کی جانب بڑھائی تو اس نے فوراً سے شرٹ پہنی، مگر اتنی ہی دیر میں انٹرن سے داخل ہوتے شخص نے بالاج کے تاثرات کئی حد تک سخت کر دیے تھے۔ اس کے جبڑے تنے تھے، اس کی آنکھیں پل بھر میں خون ٹپکانے لگی تھی۔ کیوں؟ پھر ہوش اڑ گئے نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ شیخ عالم مخصوص چال چلتا اندر آتا، تھوڑا نیچے جھکتا، انبر شاہ کو بالوں سے پکڑتا اٹھا کر اپنے سامنے کر گیا تھا۔ حال میں کھڑے تمام نفوس نے انبر کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، بازو سے کپڑے پھٹ چکے تھے، ہونٹوں کا کنارہ پھٹا تھا، کچھ حصوں پر نشان اور خون رس رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تشدد کا نشان بنایا گیا ہو۔ بغیرت انسان، چھوڑ اسے! بالاج کی کڑک دار آواز پورے حال میں گونجی تھی، البتہ انبر شاہ اب کراہنے لگی تھی، جسے اس حالت میں دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو نے تو طلاق دے دی تھی، اس وجہ سے تیری بیوی میرے پاس آ گئی۔ شیخ عالم نے طنزیہ لہجے میں بولتے ان سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا وہ یہ لوگ جانتے تھے کہ انبر شاہ حویلی سے بھاگ گئی تھی؟ مگر کس کے ساتھ بھاگی تھی یہ نہیں جانتے تھے۔ تقریباً سب کی آنکھیں اس بار حیرت سے پھیلی تھی۔ کیا انبر تیرے ساتھ تھی؟ بالاج کو تو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ بالاج کے ساتھ کھڑی شنایا کو بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، میرے ساتھ تھی تیری ایکس بیوی۔ اب تجھ جیسے شوہر طلاق دینے لگے تو بیویاں کہاں جائیں گی؟ شیخ عالم اب صرف طنز کے تیر چلانے لگا، جبکہ شنایا کے دل میں ایک بڑا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈر رہی تھی، جبکہ انبر شاہ کی نظریں زمین پر گڑی تھی، جیسے نظر اٹھانے سے اس کی ہمت نہ بچی ہو۔ کیا طلاق لگا رکھی ہے؟ طلاق دینی تو ابھی باقی ہے، بالاج شاہ کرخت لہجے میں تڑک کر بولا۔ کچھ مہینوں پہلے جب انبر شاہ کے اس غیر تعلقات کا بالاج کو علم ہوا تھا تو اس نے غصے کے عالم میں انبر کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس نے ابھی تک طلاق دی نہیں تھی۔ جب انبر شاہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا، اور اس بات کو 2 مہینے ہو گئے تھے، مگر وہ ان کو سب کو چکمہ دیتی وہاں سے بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے بالاج شاہ نے طے کر لیا تھا کہ اب جب وہ اس کے سامنے آئے گی وہ اسی وقت اسے طلاق دے دے گا۔ مگر اب جب وہ اس کے سامنے آئی تھی تو اس کی حالت پر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو ترس آنے لگا۔ صرف ایک طلاق ہوئی تھی، اسی لیے یہ ابھی بھی بالاج کی بیوی ہے، چچی جان نے سلگتے کہا، اور جلتی آگ پر تیلی کا کام کیا تو شنایا کا چہرہ ساکت ہوا تھا۔ اچھا، تو تیری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ طلاق ہو گئی ہے، مگر بہت ہی کم عقل بیوی ہے تیری، اسے لگا تھا یہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے گی اور میں اسے اپنا لوں گا۔ اس نے اب کی بار اس کے بال چھوڑتے، اس کے جبڑے کو مضبوطی سے پکڑتے جھنجھوڑتے اسے بالاج کے قدموں میں گرایا تھا۔ بالاج کے پاس اس وقت کوئی الفاظ نہیں تھے۔ کسی غیر مرد کے ساتھ غیر تعلقات گزارنے کے بعد وہ لوٹ آئی تھی۔ کیا بالاج کو اسے اپنانا چاہیے تھا، یا 2 طلاقیں دیتا وہ اسے حویلی سے نکال دیتا؟ ایک دھماکہ تو کر دیا، اب جب اگلی دفعہ آؤں گا تو دوسرا دھماکہ کروں گا۔ ایک آخری نظر شنایا پر ڈال کر بولتے اس نے اس کا حلق تک خشک کیا تھا، اور اسی وقت مڑتا وہ انٹرن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بالاج نے اپنی مٹھیوں کو زور سے میچ لیا تھا، جب انبر شاہ اس کے پاؤں کو پکڑتی زور زور سے رونے لگی۔ بالاج مجھے معاف کر دیں، بالاج مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز بالاج مجھے معاف کر دیں۔ اس کے پیر کو پکڑ کر گڑ گڑاتی وہ اب نظریں اٹھا کر بالاج کے صفاقت بھرے چہرے کو دیکھنے لگی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی کے ابھی اسے طلاق دے دیتا۔ تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے انبر شاہ۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، تو شنایا مزید وہاں کا تماشا دیکھنے کی بجائے پیر پٹکتی اگلے ہی لمحے وہاں سے چلتی اپنے کمرے میں جاتی بند ہو گئی تھی۔ نہیں بالاج، پلیز ایسا مت کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں ہے سفید حویلی کے علاوہ، میں کہاں جاؤں گی؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ اب اٹکتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، تو بالاج نے 2 قدم پیچھے کو لیتے اسے کوفت سے دیکھا۔ اس کی حالت واقعی ہی ناقابل بیاں تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے گھر سے مت نکالے، مجھے معاف کر دے، میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں گی؟ بالاج کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولنے لگی، لیکن وہ مزید اس کی کوئی بھی بات سننے کی بجائے 1 سیکنڈ سے پہلے مڑتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نیہان بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زارا، بچی کو اندر لے جاؤ، ایسی حالت میں ہم اسے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ التمش صاحب نے بغیر اس پر نظر ڈالے زارا کو حکم صادر کیا تو وہ فوراً سے ان کے حکم کی تکمیل کرنے لگی۔ چچی جان اور زارا بیگم اسے لیے گیسٹ روم میں چلی گئی۔ وہ بھی ایک عورت تھی، اب ایسی اجڑی ہوئی حالت میں وہ اسے گھر سے نکال نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی دھڑلے سے دروازہ بند کرتے وہ شنایا کی جانب بڑھا، جو بیڈ پر لیٹی لحاف اوپر تک خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔
اٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا اوپر تک اوڑھا ہوا لحاف کھینچتے بالاج نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، جو جان بوجھ کر اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ میں جانتا ہوں شنایا تم اٹھی ہوئی ہو، یہ ڈرامے بازی کرنا بند کرو۔ بالاج نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ شنایا نے کرب سے اپنی آنکھیں کھولتے تلملا کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تڑک کر بولتی وہ ایک جھٹکے میں اپنا بازو کھینچنے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے نکالتی مزید بد مزہ ہوئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس وقت بالاج شاہ سے بالکل بھی بات کرنے کا۔ فوٹیج میں جو تمہارے ساتھ شیخ تھا وہ شیخ عالم ہی تھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالاج نے کڑے تیور سے اسے دیکھتے تشویش سے پوچھا تو شنائی کی بیزاریت ظاہر کرتی آنکھیں سٹپٹا کر پوری کھلی تھی۔ اس نے بالاج کے آبروج کا صفاقت بھرے چہرے کو دیکھتے فوراً سے نظر جھکائی، جیسے وہ اس کے اس طرف دیکھے گی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ مجھے سونا ہے، کل بات کریں گے، بے دلی سے جواب دیتے اس نے اپنے تاثرات کو کافی حد تک چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن بالاج شاہ کی مسلسل نظریں اس کے چہرے پر موجود تھی۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں، تم سے جواب دو، تم سے جواب چاہیے۔ کڑک بھاری آواز میں بولتا وہ شنایا کا سانس تک حلق میں اٹکا گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے گلے میں ابھرتی گرٹی کو معدوم کیا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائے اپنی پہلی بیوی سے جا کر بات کریں، اسے آپ کی ضرورت بھی ہوگی۔ صحیح وقت پر وہ بات کو پلٹنا اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ چاہے وہ لاکھ بہانے کیوں نہ بناتی، مگر بالاج نے اس سے آج یہ سچائی جاننے کی ٹھان لی تھی۔ بکواس نہ کرو شنایا، مجھے بتاؤ وہ شیخ عالم تھا، تم اس کے ساتھ کیوں تھی؟ کیسے جانتی ہو تم اسے؟ مجھے سب کچھ سچ جاننا ہے، جلدی سے بولنا شروع کرو۔ بالاج کے لہجے میں عجلت تھی اور تفتیش بھی، لیکن شنایا اب اپنی انگلیاں مروڑتی اس کشمکش میں ڈوب گئی تھی کہ وہ آخر اسے بتائے یا نہ بتائے۔ اگر وہ اسے بتائے گی بھی تو کیا بتائے گی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے نہیں جواب دینا آپ کی بات کا، آپ پہلے اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ پھر سے اس انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تو اس بار بالاج نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا اور ایک لمحے سے پہلے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے ارد گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ تم بتا رہی ہو یا میں اسی سے جا کر پوچھ لوں؟ اسے دھمکی دیتے نظریں اس کے سپاٹ چہرے پر گاڑے وہ گرایا تھا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ہار مانتے اس نے بوجھل لہجے میں کہا۔ اسے ڈر تھا کہیں اگر وہ اس سے پوچھنے جائے گا تو وہ اسے زرلین کے بارے میں بھی بتا دے گا، جس کا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے۔ زاویان نے اپنے اور زرلین کے درمیان ہوئی گفتگو کو کسی کو نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ بھی اس راز کو راز رہنے دینا چاہتی تھی۔ فوٹیج میں جو شخص تمہارے ساتھ تھا وہ شیخ عالم تھا؟ جی وہ وہی تھا۔ بالاج کے پوچھنے پر شنایا نے ایک لمبا سانس لیتے وقت 4 لفظوں میں تعصب سے جواب دیا تھا۔ سچ سننا ہے مجھے، ساری بات بتاؤ۔ بالاج شاہ کے تاثرات سخت ہونے لگے جب خود بخود اس کے ہاتھ کی انگلیاں شنایا کے بازو میں دھسنے لگی تو شنایا نے زرلین کو اندر سے نکالتے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی، مگر اس شخص کی اس گھٹیا حرکت اور پلاننگ کو سنتے بالاج کے چہرے پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم سے معاف ہوا۔ شنایا کی سوچ دوبارہ سے ماضی میں جا اٹکی۔ زاویان کی برتھ ڈے سے ایک دن پہلے والا منظر، جب زرلین نے اسے بتایا تو وہ شخص پیسے مانگ رہا ہے اور وہ نہیں دے گی، تو تب شنایا نے طے کر لیا تھا کہ وہ پیسے دے کر جان چھڑوائے گی، وگرنہ ایسے ہی سب چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن یہ راز بھی کھل جانا تھا۔ زرلین زاویان کے برتھ ڈے کی تیاریوں میں لگی تھی اور اس کا موبائل شنایا کے روم میں تھا۔ اس کے موبائل میں رانگ نمبر سے کال آئی تھی تو شنایا نے بنا سوچے کال کو پک کرتے کان سے لگایا، مگر دوسری جانب شیخ عالم تھا جس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ پیسے لے کر نہیں آئی تو وہ ویڈیو اس کے منگیتر زاویان کو سینڈ کر دے گا۔ اور یہ بات سنتے شنایا ڈر گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے زرلین اور زاویان کے رشتے میں کوئی دراڑ آئے۔ جبکہ شخص سے جگہ کا پوچھتی، وہ پیسوں کا انتظام کرتی، اپنی ہیوی بائک نکالتی، اپنی دوست روشی کے ساتھ مخصوص رقم لے کر مخصوص جگہ پر روانہ ہوئی تھی۔ وہ آج بس اس قصے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی شخص کو صرف پیسوں سے غرض تھی، پیسے نہ ملے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس کا کچھ بھی شنایا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ زرلین نے اس کی مدد کی تھی، اب وہ زرلین کے لیے بھی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس تمام معاملے میں نقصان صرف زرلین کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک فلیٹ نما کمرہ تھا جہاں وہ دونوں ڈرتی ڈرتی اندر داخل ہوئی۔ دونوں کے دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر شنایا روشی کو پورا حوصلہ دے رہی تھی جب اتنی ہی دیر میں وہ شخص مخصوص چال چلتا، چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ لاتا ان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لے آئی تم پیسے؟ اس نے شنایا کے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر نظر ڈالتے استفسار کیا تو شنایا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ پیسے تمہیں تب ملیں گے جب تم ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دو گے۔ شنایا کا لہجہ سپاٹ تھا جب اس شخص نے کہکا لگایا۔ ٹھیک ہے،
بس اتنی سی بات، ابھی کر دیتا ہوں۔ فوراً سے حامی بھٹی اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے شنائے کے سامنے کیا تھا۔ گیلری میں جاتے ویڈیو ڈیلیٹ کرتے اس نے ڈیلیٹ والے آپشن پر انگلی رکھنے سے پہلے ایک استہزائیہ نظر شنائے پر ڈالی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے لڑکی، پہلے میری ضرورت تو پوری کر دو۔ چہرے پر کمینگی مسکراہٹ لیے وہ اس کی جانب بڑھا تو شنائے نے روشی کا ہاتھ پکڑتے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تمہیں پیسے چاہیے تھے نا؟ پکڑو پیسے اور ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ شنائے کا لہجہ دھیما ہونے لگا، کہیں وہ دونوں اکیلے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص عجیب سا ہنستا، شنائے کے قریب آتا، اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کرتا، اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ جبکہ اس کی اس حرکت پر شنائے یکدم شل ہوئی تھی، جبکہ اس کی دوست روشی تو بالکل ساکت کھڑی تھی۔ لڑکیاں میری کمزوری ہیں اور تم تو چل کر شیخ عالم کے پاس خود آئی ہو، تمہیں میں ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ دیکھو اپنی بکواس بند کرو اور دور ہٹ جاؤ مجھ سے، ورنہ تم جانتے نہیں مجھے۔ شنائے دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو، تمہیں عزت بخش دوں؟ دور ہٹو، تم صرف پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، تمہیں پیسے مل گئے ہیں، اب جانے دو ہمیں۔ تمہیں ہر مہینے مجھے 1 لاکھ دینے ہوں گے، بولو منظور ہے؟ اس کے بدلے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی اور تمہاری عزت بھی بچ جائے گی۔ کس قدر گھٹیا شخص ہو تم، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ پیسے چاہیے نا تمہیں، مل جائیں گے، بس وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو۔ شنائے نے اپنی جانب بڑھتا ہاتھ پیچھے کرتے تنفر بھری نگاہیں گھمائی تھی۔ لو ہو گئی ڈیلیٹ ویڈیو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرتے پیسوں سے بھرے بیگ کو اپنے حوالے کرتے اس بار روشی کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات سن لو، اگر تم نے اس دوران ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو تمہیں اور تمہاری اس دوست کو میں اس کے گھر سے اٹھوا لوں گا۔ سنا ہے کافی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تمہاری دوست، کہیں تمہاری یہ غلطی کی وجہ سے تمہاری دوست کو خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ وہ روشی کے اس قدر نزدیک تھا کہ روشی کا بآسانی ہی سانس بحال ہو رہا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے شنائے اس کی جانب بڑھتی روشی کو اپنی جانب کر گئی تھی۔ تمہیں پیسے مل جائیں گے، اب جانے دو ہمیں۔ شنائے نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور روشنی کا ہاتھ پکڑتی وہ فلیٹ سے باہر نکلتی اپنی بائک کے پاس آ گئی تھی۔ شنایا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ روشی تم ڈرو مت، یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں، ورنہ میں پہلے دن ہی بھائی کو بتا کر قصہ ختم کرتی۔ مگر تم فکر مت کرو، تمہاری دوست تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شنائے نے اس کے گال چلاتے پیار سے کہا، اور یہ سچ تھا، وہ سارا کچھ اپنی اکلوتی دوست کے لیے ہی تو کر رہی تھی۔ شنائے تم بہت اچھی ہو۔ روشی نے جواباً اس کے گال کھینچے تو وہ دونوں بائک پر بیٹھی اسے زن سے بھگا لے گئی تھی۔ 5 مہینے لگاتار روشی اسے رقم بھیجتی رہی 5 مہینے لگاتار شنائے سے رقم بھیجتی رہی، مگر 6 مہینے وہ بھیجنا بھول گئی تھی جب اسے اپنے نام پر ایک پارسل ریسیو ہوا، جو کہ ایک USB تھی اور ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا۔ یہ وہی USB تھی جس کی کاپی بلاد شاہ کے پاس تھی۔ اس USB میں اس دن والا سارا سین تھا جب وہ دونوں مل کر اسے پیسے دینے گئی تھی، اور ساتھ میں ایک اور ویڈیو بھی تھی، اس پر پاسورڈ لگا تھا۔ اب کی بار شنائے نے وہ پرچی کھول کر دیکھی جس پر لکھا تھا، اگر رقم کل تک نہ پہنچی تو یہ USB ہر جگہ پہنچ جائے گی، اور ساتھ میں نیچے اس ویڈیو کا پاسورڈ تھا جس میں اس دن والی زرلین شاہ کی ویڈیو تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ویڈیو ابھی تک اس کے پاس ہے۔ یہ سب دیکھ کر شنائے کا دماغ گھوم گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر وہ شخص اجنبی تھا تو اتنا ٹارچر کیوں کر رہا تھا؟ اب اگر اسے معاملہ سنگین لگنے لگا تھا، اسے لگا تھا کوئی تو ہے جو اس شخص کے ساتھ ملا ہوا ہے، ورنہ بار بار شنائے کو ٹارچر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی مشائم نہ جانے کیا سوچنے میں مصروف تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اس وقت زاویان کی وہ دردناک حالت گھومنے لگی۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ آس پاس کی ہر چیز کو فراموش کر چکی تھی جب اسے اپنے عقب سے پٹاخوں کے پھٹنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک قطار میں جڑے بہت سے پٹاخے جو شاید اس کے دوپٹے کے ساتھ لگے تھے، وہ ایک ایک کر کے پھٹتے مشائم کو چلانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے بھاگنا شروع کیا، مگر وہ پٹاخوں کی لائن اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ اس کی چیخیں خاموش فضا میں بلند ہونے لگی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے تو وہ بنا کچھ سوچے فوراً سے پہلے پانی میں کود گئی۔ اس نے پانی میں جیسے ہی چھلانگ لگائی، تبھی دور کھڑے شاذل نے ہنستے ہوئے وہاں پر آتے مشائم کو پانی میں گرتے دیکھا۔ مگر اس کی چیخوں کی آواز سنتے زاویان دوڑتا ہوا سوئمنگ پول کے پاس آیا، مشائم کو ڈوبتے دیکھنے لگا، جبکہ شاذل کو پاس کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور اس نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ مشائم اوپر کی جانب ہاتھ پاؤں مارتی پانی سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی، جب دیکھتے ہی دیکھتے زاویان نے اسے بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تیرنے والے انداز میں پانی میں ہاتھ چلاتے اس نے جلدی سے آگے بڑھتے مشائم کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اپنے قریب تر کیا، جبکہ اس کی چیخو پکار سن کر اب کی بار یاسمین بیگم بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ زاویان نے مشائم کو اپنے ساتھ لگاتے اسے کافی احتیاط سے پانی سے باہر نکالا، لیکن مشائم کا سانس پھولا تھا،
اسے شاید پانی سے ڈر لگتا تھا۔ شاذل، یہ سب کیا ہے؟ زاویان نے پول سے باہر آتے شاذل کو دیکھتے ڈپٹنے والے انداز میں جھڑکا تھا۔ بھائی، میں نے تو مذاق کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا بھابھی پول میں کود جائے گی، شاذل نے منہ بلاتے جواب دیا، جبکہ زاویان مشائم کو اٹھاتا، اس کے پشت پر ہاتھ مارتا اس کی بے ترتیب سانسوں کا نظام ٹھیک کرنے لگا۔ تمہارے اس مذاق کے چکر میں اگر اسے کچھ ہو جاتا پھر؟ زاویان تیز آواز میں بولتا بھڑکا تو مشائم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مت ڈانٹے اسے کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہے۔ مشائم نے مسکراتے شاذل کی جانب دیکھا۔ بھائی، شنایا نہیں ہے، ورنہ میں شنایا کے ساتھ ہی کرتا، مگر پھر میں نے سوچا شنایا نہیں ہے تو کیا ہوا، بھابھی تو ہے نا، بھابھی آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں نے آپ کے ساتھ مذاق کیا۔ شاذل مشائم کی جانب بڑھتا معصوم نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو اس نے پیار سے شاذل کے گال سے لائے۔ جیسے شنایا آپ کی بہن ہے شاذل، ویسے ہی میں بھی آپ کی بہن ہوں، آپ جب چاہیں میرے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ مشائم کے بولنے پر شاسمین بیگم نے کوفت سے اپنی آنکھیں گھمائی تو زاویان نے دیکھا وہ گیلے کپڑوں کی وجہ سے اب کانپنے لگی تھی۔ چلو مشائم، کپڑے بدل لو جا کر۔ زاویان اس کا بازو پکڑے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاذل موبائل میں مصروف ہو گیا تو شاسمین بیگم بھی جانے لگی تھی، جب اس کی نظر اچانک سے پول کے پاس پڑے دھاگے سے ٹکرائی۔ وہ سرخ رنگ کا دھاگا جو شاید شاہ خاندان کی نشانی تھا، جسے سفید حویلی کا ہر فرد اپنے بازو پر باندھتا تھا، مگر یہ دھاگا یہاں کیا کر رہا تھا؟ مطلب وہ دھاگا مشائم کے پاس کیوں تھا؟ وہ اچھی طرح اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ جب وہ دھاگا اٹھاتی اپنے ہاتھ میں پکڑے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کمرے میں آتے ہی کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر خود پر لحاف اوڑھ گئی تھی۔ جب زاویان چینجنگ روم سے کپڑے بدل کر نکلتا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا، دروازے کی جانب بڑھنے لگا تو مشائم سے مخاطب کیے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مسٹرڈ کلر کی ڈریس میں ملبوس ہم رنگ دوپٹے کو سر پر اوڑھے وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی اس کے دروازے کی جانب بڑھتے قدموں کو روک گئی تھی۔ اپنے کیسل جا رہا ہوں۔ مڑ کر اس کی جانب دیکھتے اس نے اپنے دو اوپر والے بٹن بند کیے تھے۔ ووڈن کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ مشائم کو اپنی نظر ہٹانی مشکل لگی تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ وہ سمجھ گئی تھی ضرور وہ اپنی رات کو مصروف کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، مگر مشائم کے ہوتے اب وہ کوئی غلط کام کرے یہ اسے کہاں منظور تھا۔ تم جانتی ہو پھر پوچھ کیوں رہی ہو؟ سپاٹ لہجے میں بولتے اس نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے، مگر مشائم کی آواز نے پھر سے اس کے قدم روک لیے تھے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو یہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ مشائم کے حق جمانے والے انداز پر زاویان نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا، ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہوں تم کون ہوتی ہو مجھ پر حق جمانے والی؟ میرا مطلب ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے تاثرات دیکھتے مشائم نے جلدی سے اپنی بات کی تصحیح کی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے تمہارے کہنے سے رک جاؤں گا اور تمہاری بات سنوں گا؟ اب رچکا کر اس کی جانب بڑھتے وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ کیوں خود کی زندگی کو دلدل میں ڈال رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں یہ گناہ ہے، حرام ہے، پھر کیوں آپ اپنی راتیں برباد کرتے ہیں؟ مشائم کے آرام آرام سے بولنے پر زاویان نے اسے انجان نظروں سے دیکھا۔ میرے زندگی میں سکون نہیں ہے مشائم، زرلین کے جانے کے بعد میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرا ایک پل بھی ایسا نہیں گزرتا جب میں نے اسے سوچا نہ ہو۔ میں اسے پا بھی نہیں سکتا تھا، بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ میری راتوں کی نیند مجھ پر حرام ہو گئی تھی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر میں ان حالات میں خود کو مصروف نہ رکھتا تو میں مکمل طور پر پاگل ہو جاتا۔ مجھے لڑکیوں کی بھوک یا ہوس نہیں ہے، میں بس اپنی راتوں کو مصروف کرتا ہوں تاکہ میں مزید اس بارے میں نہ سوچوں جو اب مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ زاویان بولتے بولتے خاموش ہوا تو مشائم نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی راتیں مصروف کرنے کے لیے اپنے منگیتر کا کتنا دل دکھا دیا ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ کو کسی غیر لڑکی کے ساتھ رات گزارتے دیکھ کر کیا اسے اچھا لگے گا؟ آپ اس کی روح کو سکون دینا چاہتے ہیں یا اپنی؟ آپ کو پتہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جی کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ اس نے آپ کو اپنی عبادت کرنے کے لیے بنایا، مگر اس دنیا میں آ کر آپ بھول گئے ہیں جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو یہ حسین دنیا دکھائی ہے، آپ اسے ہی بھول گئے ہیں۔ غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے غلطی کیا ہے، کس چیز کی ہے؟ آپ کو کبھی غلط صحیح کا کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے اس کام سے روکا؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو منع کیا؟ مشائم بولتی چلی گئی جب زاویان نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کھو ہی تو گیا تھا اس کی باتوں میں۔ جب ہمارے بڑے ہمیں کسی کام سے منع نہ کریں، ہماری زندگی دلدل میں دھکیل دے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اچھے اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح۔ کیا آپ نے کبھی نماز پڑھی ہے؟
مشائم نے دھیمے لہجے میں سوال پوچھا تو اس بار سے زاویان نے پھر سے سر نفی میں ہلایا۔ یاد نہیں مجھے آخری بار کب پڑھی، بے لچک لہجے میں سرسری سے جواب دیا۔ اگر میں آپ کو بولوں آپ آج میرے ساتھ نماز ادا کریں تو کیا آپ کریں گے؟ اس کے الفاظ میں، اس کے لہجے میں کتنا سکون تھا، زاویان کا پتھر دل موم ہونے لگا۔ وہ اسے جج نہیں کر رہی تھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو وہ اس کی بات اتنے تحمل سے سننے لگا تھا۔ مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی، زاویان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ محسوس ہوا، اسے یاد آیا بچپن میں اس نے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کبھی بھی پورا نہیں پڑھ سکا اور نہ ہی قرآن پاک کو سمجھ سکا تھا۔ شاسمین بیگم نے اپنے تینوں بچوں کو دینی تعلیم دی ہی کہا تھی، بلکہ انہوں نے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے اپنے بچوں کو صرف بگاڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نماز پڑھیں گے اپنے لیے نہ صحیح ایک دفعہ اللہ کے لیے پڑھ کر دیکھ لیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں آج آپ کو برسوں کے بعد سکون سے نیند آئے گی۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے بہت سا بوجھ آپ پر سے اتر گیا ہو۔ اس کی باتیں دل کو چھونے والی تھی۔ دل کہہ رہا تھا ایک دفعہ سن لو اس کی بات مان لو، مگر دماغ ابھی بھی الجھنوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو کیا اللہ مجھے ذلیل دے دے گا؟ اس نے نہایت ہی بچکانہ سوال کیا تھا۔ وہ کیا اب نماز بھی کسی مفاد کے لیے پڑھنا چاہتا تھا؟ آپ اللہ سے سودا نہیں کر رہے زاویان۔ اس نے آج پہلی دفعہ زاویان کا نام لیا تھا۔ اپنا نام اس کے منہ سے سنتے زاویان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہم غلطی کہاں کر جاتے ہیں؟ ہم اللہ کے قریب بھی ہونے لگے تو کسی نہ کسی مفاد کے تحت ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو چیز ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگ لیں اور اللہ دے بھی دیتا ہے، مگر وہ چیز ملتے ہی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں وہ چیز دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، ہم خود غرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے اگر ہم اللہ سے اللہ کو مانگ لیں تو وہ بابرکت ذات ہماری جھولی میں ہر وہ چیز رکھ دیتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ زاویہ نے اس کی پوری بات سنی، پھر وہ اگلے ہی پل اس کے ساتھ سے اٹھ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ جب زرلین کھائی میں گر گئی نہ تب میں نے بہت سی دعائیں مانگی تھی کہ وہ مل جائے، اسے کچھ نہ ہو اور وہ زندہ ہو۔ میری زبان ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعا کرنے سے نہیں تھکی تھی۔ مگر پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے زرلین نہیں دی، اللہ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ زرلین کہتی تھی اللہ سے جو مانگے اللہ وہ دیتا ہے، پھر اللہ نے میری کیوں نہیں سنی؟ اللہ سب کی سنتا ہے مگر میری نہیں سنتا۔ میں نے رو رو کر پہلی دفعہ صرف اللہ سے زرلین کو مانگا، مگر مجھے وہ نہیں ملی۔ اللہ میری نہیں سنتا مشائم، اگر اللہ تب میری سن لیتا تو میں ساری زندگی اللہ کا احسان مند رہتا، مگر اللہ نے نہیں سنی میری۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، اس کی آواز میں کرب آنے لگا جب وہ ایک سیکنڈ سے پہلے کمرے سے نکلتا دروازے کو دھڑلے سے بند کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ زرلین زندہ تھی مگر وہ نا امید ہو گیا تھا، جبکہ مشائم کی باتوں کی وجہ سے زیر اثر اس نے کیسل جانے کا ارادہ کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھتا اسے زن سے بھگا لے گیا تھا۔